الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جمعرات کی جو ہماری نشست ہے آج کافی فصل کے بعد دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور یہاں ویسے تو ہمارا جو تھیم چل رہا ہے وہ جدیدیت اور استعماریت کہہ لیں، اس کی ایک جیسے بائنری ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک مبحث آپ دیکھتے ہوں گے کہ بار بار یہاں پر آتا رہا ہے۔ پہلی جو ہماری سیریز تھی جو کلونیل کرونیکلز کے نام سے تھی، اس میں بھی ایک مبحث بار بار آتا ہے، اور وہ آتا رہا ہے کہ واٹ وینٹ رانگ، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی ہوا کیا ہمارے ساتھ، کہ مسلمانوں کی جو کلیکٹیو سب کانشیس ہے اس میں کوئی غلبہ ہے، طاقت کا تصور ہے، اور پھر کالونائزیشن کے نتیجے میں ہم مغلوب ہو گئے۔ اور جیسے بار بار یہ تو روزمرہ ہے نا، اب علماء کا بھی ہے، مفکرین کا بھی ہے کہ جی ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں، یعنی جیسے اس کو کہتے ہیں ٹروئزم، یہ بات جیسے طے ہو چکی ہے کہ ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں۔ اور زوال بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہمہ گیر ہے، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ جی پولیٹیکلی اور جو پاور کا ایشو ہے اس میں ہم زوال کا شکار ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ زوال جو ہے وہ آل امبریسنگ قسم کا ہے، آل انکمپاسنگ قسم کا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار بڑے مشہور ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، تو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اگر تو صرف یہ ہوتا نا کہ جی ہم اپنے جو ہمارا بنیادی تصورات ہیں، عقائد ہیں، اس پر ہم بہت مضبوطی سے جمے رہتے، اور پھر ٹھیک ہے جو ہے وہ ہمیں گرا دیا جاتا، تو پھر اتنا سانحہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ لیکن احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ نہیں، خرابی ادھر بھی ہوئی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی طاقت ہم سے چلی گئی، حکومت چلی گئی، سلطنت چلی گئی، معاشی طور پہ ہم پیچھے رہ گئے، پچھڑ گئے، بلکہ نہیں، ایمان و اخلاق میں، اعمال میں، ٹھیک ہے، احوال میں بھی ایک جیسے زوال ہے اور جو نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے عروج کیسے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ جو حضرت کی کتاب کا تھوڑا سا ہم تعارف بھی کرائیں گے، اس کا نام یہی ہے اسرار العروج، کہ ایک تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج سے ہم یعنی ریزائن نہیں کر سکتے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ مسئلہ ہی کیوں ہے آخر تمہارا، اور یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جیسے کہ یعنی کوئی آپ کہیں کہ کوئی ایڈ آن ہے، کوئی بلا وجہ کی چیز ہے، اور بس تو اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ آخرت ہے اور جنت ہے، اور ایمان والے وہاں پہ سرفراز ہوں گے، کامران ہوں گے، اتنا بڑا مسئلہ آپ نے بنا کیوں لیا، ٹھیک ہے نا، ریاست کو، مملکت کو، حکومت کو، اقتدار کو، طاقت کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں مطلب ہمارا مسئلہ ہونی چاہیے، کیونکہ دین اگر جیسے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دین نام ہے آئین بندگی، دین کہتے ہیں آئین بندگی، ٹھیک ہے، اور بندگی جو ہے وہ تو پہلی بات ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو پورے شعور، پورے وجود پر گویا اس کا یہ حکومت ہے۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دو طریقے سے اس کو سمجھو، ایک تو یہ ہے کہ دین ایک مجموعہ ہے، ایک جیسے کارپس ہے نا، تو اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں تمہارے پاس اخذ اور انتخاب کا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار پک اینڈ چوز کر لیں، یار یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، اس میں سے میں اتنا حصہ اپنے لیے ٹیلر کر لیتا ہوں، وہ لے لیتا ہوں۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر کے بال سے لے کے تمہارے پاؤں کے ناخن تک اپنے پورے وجود کے ساتھ دین کو قبول کرو، ٹھیک ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، گوسپل میتھیو میں بھی ہے، ہر ایک میں ہے کہ لو thy Lord with all thy heart, with all thy mind, with all thy life یا will،
تو اس میں کیا ہے کہ مطلب آپ انسان کا ایک عقلی شعور ہے، پھر انسان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک انسان کا کے اندر عقل ہے، ایک اس کے اندر قلب ہے، ایک اس کے اندر ارادہ ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ سے متعلق ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو اجتماعی زندگی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اللہ سے غیر متعلق کر لیں؟ اور پھر جو دین ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ آئین ہے، اور اس میں پوری زندگی کے بارے میں احکامات ہیں نا، فرد کے لیے بھی ہیں، اجتماع کے لیے بھی ہیں۔ تو بھائی اگر طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، حکومت نہیں ہے، مملکت نہیں ہے، تو وہ جو اجتماعیت سے متعلق اور جو مملکت سے متعلق بہت سے احکامات ہیں، پھر وہ آپریٹو ہی نہیں رہیں گے، فنکشنل ہی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بہت بڑی چیز ہے مثال کے طور پہ نماز، ٹھیک ہے؟ اور نماز کی اقامت ہے، اور نماز قائم کرنا ہے، اور نماز کا پورا نظم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جہاں آپ کی مملکت نہیں ہے، آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مسجدیں بنا لی، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن آپ ان میں سے پوچھ لیں، سروے کر لیں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں اور جاپان میں جو لوگ رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ مسجد میں پورے نظم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا پتہ کر لیجیے۔ اب کوئی آدمی کہ اچھا بھئی آپ نے دین کو ریڈیوس کر لیا ہے، پوجا پاٹ، میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ جیسے ہی اسلامی مملکت کی بات ہوتی ہے، فوری طور پہ سزاؤں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں جی آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر آپ ہاتھ کیسے کاٹیں گے، اور آپ کوڑے کیسے ماریں گے، اور آپ سنسار کیسے کریں گے؟ یعنی جیسے سب سے بڑی عمل یہی ہے۔ اچھا یہ عمل چھوٹا نہیں ہے، حدود و تعزیرات بڑا عمل ہے، اور فی زمانہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس کی بہت اہمیت ہے، قانون کی، اس کی اپلیکیشن کی۔ لیکن نماز سے بات کیوں نہیں شروع کرتے؟ ٹھیک ہے کہ نماز کا جو نظام ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مملکت اسلامی یا جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں استخلاف دیں تو کیا کہا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ابھی 40 میں ہم حدیث وہ پڑھ رہے تھے وہاں کلاس میں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ٹھیک ہے؟ اور پھر پوری تفصیل ہے اس کے بعد، یعنی ایک پورا منظر پیش کیا کہ قبولیت دعا کے تمام اضافی جو آپ کہیں نا کہ اسباب ہیں وہ سب جمع ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ایک شخص ہے کہ اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء ای رب ای رب، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی سنی نہیں جائے گی، یعنی وہ پراگندہ ہے، بال بھی پراگندہ ہے، کپڑوں پہ بھی خاک پڑی ہوئی ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب کو پکار رہا ہے، مسافر بھی ہے، یعنی قبولیت دعا کی بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن کہا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ لَهُ، اس کی کہاں سے سنی جائے گی؟ تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام، ٹھیک ہے؟ تو ہم طالب علموں کو ایسے لگتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس پورے نظم کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، یعنی دو بہت بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کسب حلال کا، تو ذرا کوئی آدمی بتا دے نا کہ جو اسلامی مملکتوں میں بھی رہتے ہیں کس کا کسب کتنا کو پاک رہ گیا، پورا سسٹم اس کے رگ و پے میں سود اور جوا جو ہے وہ سرایت کیا ہوا ہے خون کی طرح، یعنی مملکتوں کے سارے نظم جو ہے وہ سودی قرضوں پہ چل رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ۔ تو یہ کتنی بڑی قدر ہے جو آپ نہیں کر پا رہے، کیونکہ پورا نظم اس طرح کا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ حیا ہے، حیا کے معاملات، یعنی پہلے یہ تھا کہ بھائی چلیں کچھ مخصوص علاقے ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں جائیں گے کریں گے تو اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اب جو امیج کلچر ہے اور جو تصویر ہے وہ تو ہر جگہ ہے، یعنی آپ کوئی بھی کانٹینٹ دیکھ رہے ہو، اگر آپ وائی فائی استعمال کرتے ہیں نیٹ پر، کسی بھی کوئی بھی چیز جو ہے ایک دم تصویر، ایک دم کہیں سے بھی کوئی چیز آ جاتی، تو میں آپ بتا رہا ہوں نا کہ یہ کیا ہے، یہ پورا نظم ہے، یہ پورا آرڈر ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے معیشت کے حوالے سے، اور پھر اس طریقے کے یہ جو معاملات ہیں، تو پھر دینداری بہت زیادہ کمپرومائز ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عروج کا ایک تصور ہے کہ طاقت ہونی چاہیے اور مملکت جو ہے وہ صالحین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی اضافی بات ہے، یہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے۔ میں نے اس کتاب کے ٹائٹل کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اسرار العروج، کہ بھائی ہم چونکہ زوال کا شکار ہیں، تو اگر ہمیں کچھ عروج کی طرف جانا ہے تو ہمیں کن کن ایشوز کو دیکھنا چاہیے۔ چند باتیں اصل میں تو آج جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب پیش نظر تھی، اور ارادہ تھا کہ انشاءاللہ ہمارا جو ریگولر بک ٹاک کا پروگرام ہوتا ہے اس میں حضرت کی اس کتاب پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال یعنی اچانک ہی ایسا معاملہ ہوا۔ بہرحال میں تو چونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ متعلق نہیں ہوں،
لیکن پھر بھی حضرت مفتی مفتاح الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ، ان کا جو انتقال ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے جیسے ایک اچانک سی خبر تھی. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں چونکہ شہرت ہو جاتی ہے، بیمار ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور دعاؤں کی درخواست، وہ قریبی لوگوں کو تو معلوم ہوگا، لیکن جیسے وہ بالکل ایک اچانک سی بات تھی. اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو ہم نے لسٹ میں شامل کیا ہوا تھا کہ اس کتاب پہ انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے. تو وہ یعنی چلے ہی گئے حضرت، اور پھر اس کے بعد یعنی ہم نے گویا اس پچھلی جمعرات کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہاں پر پھر جو ہے موسم بہت زیادہ سخت ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو اوائڈ کیا. تو بہرحال یہ کچھ باتیں جیسے مفتی صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں عرض کر دیتے ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں ہمارے بڑوں میں ایک جملہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. تو مطلب آج ہمارے یہاں آنے کا بیٹھنے میں اگر یہی بات ہو جائے کہ ہم حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ ان کی شخصیت کے چند پہلو دیکھ لیں، تو جیسے یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس وقت جیسے سب سے بڑا کرائسس یہی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں مختلف اسباب سے آج کل بڑا غلغلہ ہے گاڈ ڈیبیٹ کا، اور الحاد اور رد الحاد کا ذکر ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، اور کہ اس میں جیسے دلائل کو پیش کیا جائے، اور وہ لوگ کے جو جن کا ذہن اچھا ہے، جو علم کلام پر دسترس رکھتے ہیں، عقائد پر ان کی گہری دسترس ہے، اور جدید الحاد کا علم رکھتے ہیں، اور وہ بہرحال مقابلہ کریں. لیکن یہ بات جیسے ہم نے اپنی کئی اساتذہ سے سنی اور سمجھ میں ہمیں آتی ہے کہ الحاد ہو، دہریت ہو، اور اصل میں تو دہریت صحیح ترجمہ ہے اصل میں سیکولرزم کا. سیکولرزم اصل میں دہریت کو کہتے ہیں. تو دنیاویت کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر اس کے شیڈز ہیں کہ خدا کو چھوڑ دینا، خدا سے لا تعلق ہو جانا، یا خدا کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، اور دنیا کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لینا. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رد الحاد کا سب سے بڑا آپ کہیں کہ جو ذریعہ ہے وہ اہل اللہ کی زیارت اور صحبت ہے بس. یعنی بہت کم لوگ ہوں گے ایسے کہ کوئی مناظروں سے کوئی ٹھیک ہو جائے، بہت ہی کم امکانات ہیں اس کے. ہاں اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو ابھی ذرا تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں بے وقوف لوگوں کی باتوں سے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بالکل ان کے پلے کچھ نہیں ہے. لیکن جو ملحد ہو جائے، زیادہ تر شبہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت جو ہے زیادہ تر شہوات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت شبہات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو آج بھی جو ہے نا نیک لوگوں کو دیکھنا، ان کی رویت، ان کی صحبت میں بیٹھنا، وہی ہے جو انسان کو جیسے اللہ سے متعلق کرتا ہے. تو جیسے مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے شروع میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم پہنچا ہے ہم تک، اس کے دو میڈیمز ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو رجال اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہر طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے تو یہ سورہ فاتحہ میں ہی ہے نا کہ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، تو صراط الاسلام بھی ہو سکتا ہے، صراط الہدایت بھی ہو سکتا ہے، صراط الرشد بھی ہو سکتا تھا نا. لیکن اس کو باقاعدہ آپ کہیں نا کہ ہسٹوریسائز کیا اور متعین کیا کہ انعمت علیہم افراد ہیں کوئی، ٹھیک ہے، جن کی راہ پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی کچھ گروہ ہی ہیں جن سے بچنا ہے. مغضوب علیہم ولا الضالین، چونکہ یہ پہلے نبی اور رسول تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے نا. ایک پوری انبیاء کی تاریخ ہے. نبوت کا آغاز سیدنا آدم سے ہوا، رسالت کا آغاز سیدنا نوح سے ہوا علیہ السلام. ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں نا وہیں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ دیکھیے کہ صرف یہ بات کہ آپ کو ٹیکسٹ کی بات کر لیں، اسی لیے بہت ہمارے دور کے بڑے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. شیخ عوامہ حفظہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو پچھلے دنوں ان کے گفتگو کی جیسے بالکل جیسے وہ آدمی جیسے نا کبھی جلال میں آ جاتا ہے کہ کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، ایبسٹریکشن میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کتاب و سنت کا نام لے کے امت کو پھاڑ رہے ہیں، امت کو تقسیم کر رہے ہیں. کتاب و سنت کیا ہے؟ پورا ایک اجماع ہے نا بھائی، ایک تواتر ہے، تعامل ہے، افراد کے ذریعے آیا ہے. جو بات ہم یہاں بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ جناب بس یہ ایک جو ہے تاریخی اسلام ہوتا ہے، اور ایک جناب جو ہے وہ حقیقی اصلی اسلام ہوتا ہے، ایک ٹیکسچول اسلام ہوتا ہے، اور ایک ہسٹوریکل اسلام ہوتا ہے. اور ہم نے چھلانگ لگا کے جیسے 1400 سال پہلے پہ پہنچ جانا ہے، اور اپنی پوری روایت کا، پوری آپ کہیں کہ جو تاریخ کا انکار کر دینا کہ نہ ہم فقہا کو اون کریں، نہ ہم متکلمین کو اون کریں، نہ ہم صوفیاء کو اون کریں، نہ ہم ملوک کو اون کریں، کسی کو بھی اون نہ کریں.
اور کر کے بس جیسے ہمیں دوبارہ سے کہیں جیسے بغیر سب کو ٹاپ کے نا سیدھا پہنچ جانا پیچھے. تو یہ بہرحال یہ مسئلہ ہے نا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور مسئلہ کیا ہوا ہے، ایک روایت ہے، سند میں اس کے کلام ہے، لیکن معروف ہے، علماء نے قبول کیا کہ جب بھی کوئی بدعت آتی ہے اس کے مثل کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے. تو بدعت یا اہل بدعت کی ایک بڑی نحوست ہے. وہ نحوست کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو صحیح تصورات اور اعمال ہیں اس کو اتنا کرپٹ کر دیا جاتا ہے نا، اس کو اتنا ولگرائز کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو صحیح چیز ہے اس سے مناسبت نہ ملے. یعنی چند موٹی موٹی باتیں، مثال کے طور پہ ذکر ہے، مثال کے طور پہ درود ہے، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ شخصی محبت ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں مثال کے طور پہ عجیب عجیب ایسی شکلیں لوگوں نے ایجاد کر لی کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جن کو لگتا ہے کہ جی ہمیں تو جی کتاب و سنت سے مناسبت ہے، اور جو سیکریشنز ہیں، جو چیزیں ایڈ آنز ہیں، ہمیں ان کو مناسبت ہی ختم ہو گئی. یعنی ذکر ہی نہیں کرتے. اسی طرح دعا ہے، دعا کے بارے میں بھی کچھ عجیب عجیب مبالغہ آمیز قسم کے معاملات ہمارے یہاں شروع ہو گئے کہ لوگوں کو دعا سے مناسبت ہی ختم ہو گئی. ایسے ہی بات کہ جی ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. آپ ولی اللہ کے تصورات عجیب عجیب بنا دیے، اور دیو مالائی قسم کے، اور جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جس چمتکار ہوتا ہے نا وہ بنا دیے. اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ بھئی ایسے ہی ہے یہ سب. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کرامت. یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ عقیدہ طحاویہ بھی پڑھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بلکہ ہندوستان والے ہم سے بہت آگے نکل گئے. انہوں نے کچھ بزرگوں کا نام لے کر اتنی عجیب و عجیب باتیں کرنی شروع کر دی، بہت زیادہ. اور وہ یعنی وہ باتیں بھی جیسے خود ساختہ تھی. پھر کچھ لوگ ہمارے یہاں اٹھے، انہوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اچھے خاصے جن کو اسلامسٹ کہا جاتا ہے، اچھے خاصے اسلامسٹ جو بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، مفکر ٹائپ لوگ، ان میں سے اب بڑی تعداد ایسی ہے جو کرامات وغیرہ کو نہیں مانتے. یعنی کرامت کے نام پہ مسکرانا شروع کر دیتے، ہنسنا شروع کر دیتے. یہ ایسے ہی بس لمبی 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 چھوڑتے ہیں کہ یہ پھینک رہے ہیں جی. تو یہ، اور پھر میں کر رہا ہوں یہ خطرناک بات ہے نا. یعنی میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی فیری ٹیلز ہیں، اس سے کہانی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بتانا کہ بھئی فلاں صاحب ہیں کہ وہ ہم نے اپنا اساتذہ سے سنا کہ جی ایسے لوگ تھے کہ 25 سال ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. تو سمجھتے تھے کہ اچھا تو ہوتے ہوں گے کبھی. تو آج ہم جن بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں قریب ترین لوگوں کی گواہی ہے کہ 50 سال ان کی کوئی ایک تہجد قضا نہیں. کرامت اور کسے کہتے ہیں؟ کرامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہمارے یہاں یہ خیال کرنا کہ بھئی ہواؤں میں اڑنا یا پانی پہ چلنا، یا دیکھ کے جو ہے وہ ایسے دیکھنا کہ آدمی الٹ کے گر جائے زمین پہ، اس طرح کی باتیں لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں. تو یعنی بہت غیر معمولی شخصیت تھے مفتی مختار الدین شاہ صاحب. اور پھر وہی بات ہے کہ جو ان کے قریبی لوگ بھی یہ کہتے تھے نا کہ بھئی ہمیں جیسے قدر نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر نہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ جیسے یعنی ایک حدیث بہت مشہور ہے، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ تابعین کا جیسے دور چل رہا ہے تو عرفات میں لوگ جمع ہیں. تو سہیل بن نبی صالح کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے، عرفات میں، تو وہاں پہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ان کا گزر ہوا. اور وہ موسم تھا، الموسم کا مطلب کیا ہے، حج کا وقت تھا، حج میں لوگ آتے ہیں. تو کہتے ہیں لوگ اٹھ کے ان کو دیکھنے لگے، اور لوگ جیسے والہانہ ان کی طرف لپکنے لگے. تو سہیل کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابت انی اری اللہ یحب عمر ابن عبدالعزیز، کہ ابا جان مجھے ایسے لگتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا وما ذاک، بھئی اچھا یہ کیسے تم نے یہ بات کی؟ کہا کہ لما لہو من الحب فی قلوب الناس، میں نے لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت دیکھی ہے نا اس سے میں کہہ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے آگے پوری سند کے ساتھ روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جو ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی ہو جاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اہل سما
ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد ان کے لیے زمین میں مقبولیت رکھی جاتی ہے۔ لیکن جدید دور میں سیلیبریٹی کا کیا تصور ہے؟ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں گلوبلی انفلوئنسر کون ہے، سیلیبریٹی کون ہے، یا گلوکار ہیں یا اداکار ہیں یا ماڈلز ہیں یا کھلاڑی ہیں یا کچھ سیاستدان، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بھی حالت یہی ہے۔ تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بھئی سوشل میڈیا پہ یا پتہ نہیں فلاں جگہ پہ کتنے ہیں اور کن لوگوں میں قبولیت ہے، صالحین میں کن کی قبولیت ہے۔ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ صالحین جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاں کس کی قبولیت پائی جاتی ہے، تو یہ بجائے خود ایک علامت ہے۔ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مطلب ایک ایسے صاحب کے جو بالکل میڈیا سے دور، کوئی تصویریں نہیں، کوئی ویڈیوز نہیں، کوئی تقریریں نہیں، کوئی ایسے آپ کہیں گے فیس بک کا پیج ان کا اپنا ہو یا یوٹیوب پہ ان کے اتنے سبسکرائبرز ہوں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رجوع کتنا تھا اس دور میں بھی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دور زوال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کس قدر رجوع تھا۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو بالکل سادہ آدمی ہے، آپ کو پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ بزرگوں میں یہ رہا ہے نا، کچھ جیسے پوم پین چھو بھی رہا ہے کچھ صوفیاء کے اندر، اور جیسے کچھ جیسے ایسا بدذوقی بھی لوگوں میں رہی ہے کہ باقاعدہ جیسے مرید بنانے کی مہمات پہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو اللہ معاف کر دے، ایسے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو بہانے بہانے سے لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، بہانے بہانے سے، جیسے دھکے سے نا، وہ ہوگا کیا ہوگا کہ جی وہ توبہ کرائیں گے، جی توبہ کرائیں گے، اب وہ توبہ کرائیں گے، جی توبہ کرا دی تو پھر بعد میں لوگوں نے مبارکباد دی، شکر الحمدللہ، یہ مبارک کو آپ نے بیعت کر لی، وہ بندہ ہکا بکا، میں نے تو بیعت کوئی نہیں کی۔ یہ اچھا ذوق نہیں، یہ اچھا ذوق نہیں۔ مطلب یہ جو صاحب ہیں، یہ مطلب ان کو کوئی شوق نہیں، دنیا پھرنے کا کبھی شوق نہیں رہا۔ وہ مجھے پتہ نہیں اب مجھے صحیح تو یاد ہے کہ نہیں یاد، اقبال عظیم بہت بہت ہی زبردست آدمی تھے، نابینا تھے، نعتیں ان کی کس قدر زبردست ہیں۔ اور کبھی مطلب ہے تو ہم نے تو کبھی ان کو فزیکل دیکھا نہیں، کبھی وہ نعت سنے، کبھی ان کو دیکھے نا۔ اب ان کی داڑھی نہیں ہے نا، تو اب تو ہم ظاہر نیک آدمی میں داڑھی ہی تلاش کرتے ہیں نا، لیکن آپ کبھی ان کو دیکھیں تو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ آدمی کس قدر، مطلب اس کا اللہ کیا کیا مرتبہ ہو۔ تو کیا ہے، بہت سی نعتیں ان کی بہت مشہور ہیں۔ تو ایک ان کا کوئی اس طرح کی نعت بھی ہے نا کہ دنیا کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا نہ ہے، دنیا کو دیکھنے کا، نابینا تھے نا، دنیا کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا نہ ہے، بس ایک نظر حضور کا روضہ دکھائی دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ صرف روضے، یعنی وہ حرمین جاتے تھے، اس کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں جاتے تھے، اور وہاں کے جو ان کے معمولات تھے تو وہ 70 سال کی عمر میں بھی جو جوان جوان لوگ تھے وہ بالکل چین بول جاتی تھی ان کی، یعنی 70 سال کی عمر میں بھی ان کی جو ریاضت تھی۔ ابھی ان کے ظاہری بات ہے کہ خلیفہ بھی ہیں، مفتی عدنان کاکا خیل حفظہ اللہ، وہ بتا رہے تھے کچھ سال پہلے کی ان کی ویڈیو ہے، اس وقت حضرت کی عمر 70 سال تھی، 75 سال کی عمر میں دنیا سے گئے۔ کہتے ہیں رمضان کا ان کا معمول، اور یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، 40 سال سے ایسا معمول ہے، کب سے، کہ جی وہاں جو کربوگا میں ان کی خانقاہ ہے تو وہ ادھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں مغرب سے لے کر اشراق تک جو ہے وہ کم از کم، جو اعتکاف آخری 10 دن ہے اس میں لوگ زیادہ آتے تھے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ ان کی کمر زمین پہ لگی، 70 سال کی عمر تک ایک آدمی۔ کہتے ہیں جی وہ تراویح ہوتی ہے، یعنی مغرب پڑھی ہے، کچھ لوگ آ گئے حجرے میں، اس کے بعد تراویح پڑھی ہے، کہ بعد لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، پھر ایک حافظ صاحب آ گئے ہیں، 3 پارے کھڑے ہو کے پڑھے، پھر وہ چلے گئے، تھوڑا اور بیٹھے، ادھر ادھر ذکر کیا، تلاوت کی، پھر جو ہے وہ بندہ تھوڑا سا جو ہے ریجوینیٹ ہو گیا، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر 3 پارے اور پڑھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنی تہجد بھی پڑھی، اور پھر اس کے بعد یعنی اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی تراویح ہو گئی، پھر اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے میں بھی جو ہے وہ روتے دھوتے رہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسے آدمی کا حال ہے کہ جو کوئی گناہوں میں ملوث ہے پورا، اور آخری شب میں جیسے ان کا جو گریا ہوتا تھا وہ بالکل الگ ہے، مطلب وہ اپنے حجرے میں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اشراق کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، یعنی اشراق سے پہلے پہلے، تو فجر کے بعد تو اس میں بھی چٹکلے سنا رہے ہیں، لوگوں کی نیند بھگا رہے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی شخصیت، یعنی کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ شہرت نہیں، یعنی عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم میڈیا پہ نہیں آئیں گے، ہم جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل نہیں ہوگا تو کیسے لوگوں کو پتہ لگے گا، بات کیسے پھیلے گی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم، ابھی وہ قاسم العلوم تشریف لے گئے نا، میں ختم بخاری کی تقریب،
تو وہ تشریف رکھتے ہیں حضرت، وہ جیسے ہوتا ہے کچھ لڑکے کھڑے ہو کے جیسے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر وہ تو ایک مدرسے میں گئے تھے نا، تو اب وہ مدرسے والوں نے ہی پروفیشنل کیمرہ مین کھڑا کیا تھا، وہ تو تواضع کے خلاف ہے نا کہ اس کو وہ بند کرائیں. یعنی وہ تو جیسے انتظام کیا ہوا تھا، لیکن اب لڑکے اٹھ اٹھ کے جو ہے ویڈیوز بنا رہے. تو وہ انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی اس کو رہنے دیں، یعنی تصویر وغیرہ نہ بنائیں. اور پھر انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی، تھوڑی سی چند منٹ کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو لوگوں نے کہا تھا نا کہ بھئی یہ ضرورت سے ہوتی. اور پھر انہوں نے بتایا، شاید مولانا عمر پالن پوری کا بھی بتایا کہ بھئی دیکھیں یہ جو ضرورت ہے نا یہ ضرر سے ہے، ضرورت جو ہے یہ ضرر سے ہے. اور پھر وہ قاعدہ بھی ہے کہ الضرورت تتقدم بقدر الضرورہ، کہ ضرورت کو ضرورت کے مطابق اختیار کیا جائے گا نا، اور اگر ضرورت کو ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو وہ مضر بن جائے گی. تو اب یہ والی جو وبا اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ختم بخاری وغیرہ میں بھی یعنی کئی جگہ ایسا ہوگا کہ وہ کوئی بڑے حضرت آ رہے ہیں تو وہ جو پگڑیاں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں لوگ جن کی دستار بندی ہے، وہی موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں. یہ بڑی ٹریجڈی ہے نا. تو بتانے کا مطلب کیا کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ بھئی دیکھیں یہ نہ کریں، اس میں کوئی خاص فیض نہیں ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں غیر معمولی ہیں. اور جیسے معلوم ہے کہ 1970 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہاں اگر آپ جائیں کوہاٹ، اس کے بعد ہنگو، اس کے بعد ایک علاقہ آتا ہے دوابہ، اس سے آگے جائیں تو ایک قصبہ ہے کربوغا. اور وہاں سڑکوں کا بھی جو حال ہے، ابھی پچھلی جمعرات کو ہم حاضر ہوئے تھے وہاں پہ، تو جو سڑکوں کا حال ہے اور جو باقی سارے معاملات ہیں، تو وہاں موبائل کے سگنل بھی کوئی نہیں آتے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں کچھ 50 ہزار لوگ ہوتے ہیں آخری عشرے میں وہاں جو اعتکاف کرتے ہیں. اور بالکل مسنون جو اعمال ہوتے ہیں نا، یعنی آپ سمجھ لیں وہ والے اعمال وہاں پہ ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کون سی خانقاہیں ہیں اور تصوف تو اب ختم ہو گیا، سب لوگ ہی فراڈی ہیں، سب لوگ دھوکے باز ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو صالحین ہیں نا ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے نا، تاکہ لوگوں کو یہ جو خیال ہوتا تھا کہ یہ پہلے ہوتا تھا، اب تو ایسا کچھ بھی نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے ہاں بالکل وہ نہیں تھے، بے تکلفی ہے. ابھی ان کے صاحبزادے جن سے بھی ہم مل کے حاضر ہوئے، بالکل جیسے اپنے والد صاحب کی تصویر ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ نسبت تو وقت کے ساتھ ہی ملتی ہے، لیکن اسی طریقے کی بے تکلفی، اسی طریقے کا جیسے تواضع اور باقی جو ہیں وہ سارے معاملات انہوں نے مطلب کئی یعنی کئی لوگوں نے ان کے واقعات بیان کیے. ان کے جو آپ سمجھ لیں سب سے جو سینئر جو خلیفہ ہیں وہ حضرت مولانا جو ہے شاہ سعید اللہ صاحب ہیں پشاور والے، وہ غیر معمولی شخصیت ہے وہ بھی. تو وہ بیان کر رہے ہیں، مفتی عدنان کاغا خیل صاحب بیان کر رہے ہیں. اور کہ کس طریقے سے یعنی محض 1950 کی پیدائش ہے ان کی، اور ان کے یعنی دادا وغیرہ جو ہیں وہ بڑے مطلب اللہ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، اور سادات سے ان کا تعلق ہے. تو لیکن بہرحال جیسے غربت میں رہے بہت زیادہ، تو شاید 1965 میں وہ اپنے والد صاحب سے 400 روپے لے کے مزدوری کے لیے یعنی گلف وغیرہ میں گئے، اور شاید قطر میں گئے تھے. تو وہاں سے شاید 69 میں وہ خود واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ایک گاڑی کر کے 5-6 لوگ وہاں سے گئے، پہنچے، اور وہاں جانے کے بھی پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. جس طرح سارے معاملات ہوئے 69 میں شاید گئے حج کے لیے. پھر وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریہ علیہ رحمہ ان سے جو ہے ملاقات ہوئی. اور پھر جیسے یہ ہے کہ کچھ عرصے میں یعنی باقاعدہ ایسے ایک ملاقات ہوئی ہے، تو وہ یعنی پہلی ہی جیسے ملاقات میں انہوں نے جیسے ان کو اجازت دے دی، ان کو جیسے اپنی خلافت بولتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ مجاز، کچھ لوگ کہتے ہیں مجاز نہیں ہے مجاز ہے، لیکن پتہ نہیں بہرحال. تو وہ ایک اجنبی آدمی کو جس کو وہ جانتے بھی نہیں تھے، کوئی معروف آدمی اور عالم بھی نہیں تھے، عام آدمی یعنی مزدوری وہاں پہ کرتے تھے. پھر وہ واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے جیسے دین پڑھا ہے، اور دارالعلوم کراچی سے بھی پڑھا ہے، اس کے بعد افتاء بھی انہوں نے کیا، یعنی بڑی عمر میں یعنی 20 سال کی عمر کے بعد انہوں نے دین پڑھا ہے. یعنی بالکل جو ٹین ایج ہوتی ہے، بالکل نوجوانی، تو انہوں نے جیسے مزدوری وغیرہ میں لگائی. اور پھر واپس چلے گئے اپنے علاقے میں، اور وہاں پہ کچھ دعوت و ارشاد کا کام کرنے لگے. اور انہوں نے جیسے بتایا ہی نہیں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں شیخ الحدیث سے بیعت ہوں، یا مجھے ان سے خلافت ہے. بیعت کو تو بتایا، خلافت ہے کسی نے نہیں بتایا. پھر جیسے یہ جو ان کے سینئر خلفاء تھے، جو جب شیخ الحدیث علیہ رحمہ مولانا زکریا صاحب کا انتقال شاید 83 میں ہوا تھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ان کے سینئر خلفاء تھے جو ہیں وہ، جس میں صوفی اقبال صاحب کا نام آتا ہے، شیخ یحییٰ مدنی ان کے نام سے وہاں مدرسہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک وہ نوجوان آیا تھا پٹھان، سار الدین اس کا نام تھا، تو کیا ہوا وہ ادھر سرحد کا تھا،
تو باقاعدہ کوئی بندے بھیجے گئے، تحقیقات ہوئیں، پتہ لگ گیا، پہنچ گئے پہنچتے پہنچتے، اور پھر انہوں نے، پھر اس کے بعد مولانا عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پھر گئے تھے اور پھر ہم نے وہاں جا کے اس کا اعلان کیا کہ بھئی ان کو تو خلافت ملی ہوئی ہے اور آپ لوگ ان سے استفادہ کریں، اور پھر جیسے چند لوگوں کی جبراً ان سے بیعت کروائی، اور کہتے ہیں اس وقت بھی جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا تو وہ شدید ناگواری ان کے چہرے کی رنگت، اور بعد میں جیسے ہم سے لڑتے رہے کہ بھئی تم نے یہ بات کیوں بتائی۔ اب دیکھیے ایسے لوگ ہیں کہ بھئی اتنے بڑے شیخ الحدیث کو معمولی آدمی نہیں ہے، ہمارے یہاں بس بلا اسٹیریو ٹائپ بن جاتا ہے کہ جی فضائل اعمال انہوں نے لکھی تھی، اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے۔ جو شیخ الحدیث کو جانتا ہے وہ محدث تھے بہت بڑے، موطا کی ان کی اوجز المسالک اور کتنی ان کی علمی جو کتابیں ہیں، غیر معمولی کتابیں، تو لیکن بس وہ ایک لوگوں کے اوپر ایک سٹگما اٹیچ لوگ کر دیتے ہیں۔ تو اب مطلب کیا ہے نا کہ وہ جا کر ان کی جیسے بتایا گیا کہ بھئی یہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ان سے کام لیا، اور جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بالکل ایک جنگل میں وہاں دیکھیں ایک اللہ والا ہوتا ہے تو کیسی بہار وہاں پہ آتی ہے۔ رمضان میں اگر آپ جائیں، خاص طور پہ آخری عشرے میں دیکھیں، بلکہ کووڈ کے بارے میں بھی یہ تھا نا کہ کووڈ میں ہر جگہ سے اعتکاف وغیرہ، تراویح وغیرہ کئی جگہوں پہ ختم ہو گئی، یہاں مطلب لوگ 10,000 اور بڑھ گئے ادھر، یعنی اس دوران بھی یہاں پر نہ اعتکاف رکا، نہ کوئی جو ہے تراویح رکی، اور باقی چیزیں۔ ابھی آپ جائیں گے نا وہاں پہ معمولات لکھے ہوئے ہیں، وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی جو یہاں پہ پورے معمولات ہیں خانقاہ کے، جسے روایتی خانقاہ ہوتی ہے، اور وہ سارے اعمال مسنون ہیں، یعنی وہ جو خیال ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ایڈ آنز بہت زیادہ ہو گئی، چیزیں ہو گئیں، تو وہاں پہ یہی ہے کہ بھئی جو مطلب غیر حافظ ہے وہ 1 پارہ پڑھے گا، جو حافظ ہے وہ 3 پارہ پڑھے گا، وہاں جا کے ٹھہرے گا، 3 دن بھی ٹھہرے گا، تو حافظ نے 3 پارے روز پڑھنے ہیں۔ اور اب اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یعنی جو آخری عشرے کے معمولات وغیرہ ہیں، تو آپ مطلب وہ بنیادی طور پہ گویا ایسے لگتا ہے کہ 10-11 پارے وہ اس رات میں پڑھتے تھے، جو ہے سما اس کا حضرت مفتی صاحب کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جیسے غیر معمولی ہیں، اور ان کی تواضع کے قصے بھی ان کے لوگ سناتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں کہ بھئی سفر میں جاتے ہیں تو سب سے بھاری سامان اٹھا لیتے ہیں، یعنی خود اسی 70-72 سال کی عمر میں۔ اور پھر ابھی یہ مفتی عدنان کاخیل حفظہ اللہ ہی بتا رہے تھے نا کہ بھئی وہ یہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، جب ان کا انتقال ہوا کچھ سال پہلے، 5-6 سال پہلے انتقال ہوا ان کا، وہیں پہ مکہ ہی میں ہے، بلکہ وہاں ان کی نیشنلٹی ان کے پاس بھی تھی، ان کے بچوں کے پاس بھی تھی، تو وہ یہ حضرت گئے ہوئے تھے وہاں شاید حج عمرے پہ، تو کہا کہ تعزیت کے لیے جانا ہے، تو ان کے بیٹوں کو اطلاع دی، تو انہوں نے کہا جی ہم آتے ہیں ابھی فوری، تو کہا کہ نہیں اس طرح تو تعزیت نہیں ہوتی، یہ تو تعزیت کروانا تھوڑی ہوتا ہے، تو خود ہی جائیں گے۔ اب وہ گاڑی کہتے ہیں آ رہی ہے، تو جیسے 7 سیٹر گاڑی ہوتی ہے، تو یا ہوتا ہے نا کہ جس میں پیچھے بھی سیٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں اب وہ دروازہ کھلا ہے تو ایک دم جا کے پھلانگ کے پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی پریشان، باقی لوگ بھی، کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہر طرح کہہ رہے ہیں، نہیں بس بیٹھ گئے۔ اور پھر کہتے ہیں جب وہاں پہنچے ان کے گھر کے قریب تو ذرا دور اتر گئے، اور دور اتر کے ہم پہلے لے کے چلے، ورنہ وہ اگر لوگ دیکھتے تو کیا کہتے کہ بھئی تم نے اپنے شیخ کو کہاں بٹھایا ہوا ہے، تم نے ان کی تکریم نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک مزاج ہوتا ہے، اور یہ باتیں معمولی باتیں نہیں ہیں، یعنی ہمیں میں کوئی 10-15 لوگ بھی کسی کو جاننے لگ جائیں تو اس کی جو پھوں پھاں ہیں، اس کے ریز مٹیز ہیں، اس کی جو ششکیں ہیں، اس کے جو نخرے ہیں، وہ غیر معمولی ہیں۔ بعض بدقسمتی سے کچھ علماء اور صوفیاء کے ہاں بھی یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، اور شوشا ہے، اور باقی ہٹو بچو ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ وہاں جائیں، جا کے آپ دیکھیں تو وہ عام آدمیوں کی طرح وہاں گھومیں، کوئی یہ نہیں کہ مصاحبین 8-10 لوگ ہیں، کوئی گن مین ہے، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو کئی سال پہلے جب میں اپنے کچھ جو ہے وہ عزیزوں کے ساتھ گیا تھا وہاں پہ، تو ہم میرے خیال ہے رات کہاں شاید وہاں پہ ہنگو میں ٹھہرے، اس کے بعد صبح پہنچ گئے، تو وہ وہاں پہ جاننے والے تھے کراچی کے ایک صاحب، اب ان کے پاس ہم بیٹھے ہیں، تو اب جیسے انتظار ہو رہا ہے کہ ابھی حضرت آئیں گے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے 15-20 منٹ میں نا وہ جو وہاں پہ ان کے صاحب تھے، انہوں نے جیسے حضرت کے بارے میں باتیں شروع کر دی، اور جیسے مذاق میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ جیسے مارکیٹنگ شروع کر دی نا حضرت کی، اور پھر کچھ کرامتیں بھی انہوں نے 10-15 منٹ میں کئی کرامتیں سنا دی، جیسے ہوتا ہے اہل محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی میل انٹینشن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم باہر نکلے، اب حضرت کو دیکھا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے پاس بیٹھے، تو دیکھتے ہی لگا کہ بھئی اس آدمی کو کسی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، یعنی بندے میں ایک کشش ہوتی ہے نا، اور میں کہہ رہا ہوں کوئی وہ نہیں ہے، بالکل ایک سادہ سا آدمی جو چلتا چلا آ رہا ہے، تو لیکن مطلب آدمی کو کچھ تھوڑی بہت پہچان ہو تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں وہ قصے کہانیاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس آدمی کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا آدمی ہے، اور کیا کیلیبر ہے، اور کیا اس کے معاملات ہیں۔ بہرحال میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جیسے ایک بڑی شخصیت تھے، اور مطلب آخری رات تک کے ان کے معمولات ان کے صاحبزادے بتاتے ہیں کہ اس میں بھی وہ تہجد چھوڑنے کو تیار نہیں تھے،
اور وہ بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہم والد صاحب ساتھ بھی ہوتے تھے تو رات میں جیسے وہ کوشش کرتے تھے نا کہ بھئی لوگوں کو پتہ نہ لگے اٹھے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی اپنی سسکیاں بھی وہ چھپاتے تھے، اپنا رونا دھونا بھی چھپاتے تھے۔ اور پتہ نہیں کچھ لوگ ان کے کچھ جو ہے وہ قریبی لوگوں نے ایک بات ان کے بارے میں بتائی ہے کرامت کے سے انداز میں کہ بھئی ان کو کبھی جمائی لیتے ہم نے نہیں دیکھا، یعنی کبھی تو جمائی نہیں لی۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ رات کو جیسے سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ نا، تو جیسے کوئی آوازیں آ رہی ہیں، تو کوئی ریزسٹنس ہو رہی ہے، تو پھر ایسے کسی نے پوچھا، کہا کہ میں وہ شیطان سے لڑتا ہوں، شیطان مجھ سے کچھ نہیں کرتا، میں اس سے لڑتا ہوں۔ اب دیکھیں نا یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اب پھر میں عرض کرتا ہوں اور یہ باتیں بس قریبی لوگوں کو پتہ ہے، یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ بھئی ان کی کوئی اس حوالے سے جو ہے مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، باقی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یعنی غیر معمولی لوگ ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی بھی اس دفعہ بھی اب مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی شاید میرا خیال ہے وہیں پر ہی دارالعلوم کراچی میں بھی جو گفتگو کی ہے نا، تو انہوں نے اپنی ایک وصیت کا اس میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب میری ایک وصیت ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن بہرحال اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب تعلیم پر بہت بات ہوتی ہے لیکن تربیت کی بات نہیں ہوتی، تو ہم تربیت کا پورا نظم بنائیں گے، اور پھر وہی بات کہ بھئی اخلاق کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے جیسے گفتگو کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ والوں سے تعلق ہونا ضروری ہے، اور پھر اگر جب تک آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو آپ کیا کریں کہ دو چیزیں انہوں نے کہا، ایک یہ ہے کہ بزرگوں کی سوانح پڑھیں، اور ایک انہوں نے کہا کہ ان کے ملفوظات پڑھیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی ان کے جو ہے ملفوظات دیکھیں پہلے، وہ نسبتاً آسان ہے، اس کے بعد پھر ان کے مواعظ دیکھیں۔ پھر شیخ الحدیث علیہ رحمہ ان کی آپ بیتی، یہ تو ہمارے احمد جاوید صاحب نے بھی مجھے آج 20 سال پہلے جو ہے ہم سے فرمایا تھا کہ بھئی یہ ان کی جو آپ بیتی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ رحمہ، اس کی غیر معمولی تاثیر ہے، وہ پورا جیسے ایک تہذیب کا لفظ اتنا عجیب سا ہے، یعنی پورا وہ اس وقت کی اجتماعیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بھئی کس طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے یہی مشورے دیے کہ بھئی آپ سوانح پڑھیں، تذکرۃ الرشید پڑھیں، کہا کہ بھئی جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، اور کہا کہ جن لوگوں کا ہم کھاتے ہیں ان کے بارے میں جانتے تو ہم ہیں نہیں، یہ وقت انہوں نے جیسے زجر کیا، ملامت کی کہ بھائی ایک تو ان کی سوانح دیکھیں، پھر یہ ہے کہ وہ کیا رہے تھے، ان کی تعلیمات بھی دیکھیں۔ تو نام آپ اپنے بزرگوں کے لیتے رہتے ہیں لیکن آپ گویا نہ ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، نہ ان کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے عالم ہیں انڈیا کے، بہت کم عمر ہیں، مولانا حذیفہ وستانوی صاحب، ان کے والد صاحب مولانا غلام محمد وستانوی جو ہے انہوں نے کام کیا ادھر مہاراشٹر میں، ایک بڑا مدرسہ بنایا، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ وہ خود بتا رہے تھے ان کے جو صاحبزادے ہیں مولانا حذیفہ صاحب کہ بھئی ہماری ملاقات کچھ سال پہلے ہوئی، جو میں نے بھی ان کا ذکر کیا، شیخ عوامہ حفظہ اللہ، جو اردن کے جیسے آپ کہیں کہ سب سے بڑے محدث ہیں، وہ استنبول میں ہوتے ہیں، تو وہ ذکر ہوا ہوگا کاموں کا والد صاحب کا بھی، تو جیسے وہ شیخ بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کہا مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یا حذیفہ، اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ الاخلاص یاتی بالعجائب، شیخ عوامہ نے کہا الاخلاص یاتی بالعجائب، تو یہ جو عجائب ہیں جو ابھی ہم حضرت کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا اصل میں کور کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے نا، وہ اخلاص ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ چند باتیں مطلب جو ہے حضرت کے بارے میں عرض کی ہیں، باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قبولیت عطا فرمائی، اور بہت لوگوں کا رجوع ہوا ان کی، یعنی ان کی کتابوں میں، تحریروں میں چند باتیں ہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں میں عرض کر دوں، پھر کچھ کتاب کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں۔ یعنی 4 باتیں وہ کہا کرتے ہیں، ان کی اکثر کتابوں میں اس کے پیچھے بیک پہ لکھا ہوتا ہے، جیسے منشور سا وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک پہلا وہ کہتے ہیں کہ جی توحید کی آڑ میں، یعنی ہمیں 4 چیزوں سے ہر حال میں بچنا ہے، یعنی جیسے آپ سمجھیں موٹو ہے ان کا، اور چونکہ انہوں نے ایک تحریک سے بھی شروع کی ہوئی تھی، ابھی بھی الحمدللہ ہے، تحریک ایمان و تقویٰ، تو وہ کہتے ہیں 4 چیزوں سے ہر حال میں بچنا ہے، توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو تصور میں نے ابھی پہلے کہا نا، کتاب و سنت، کتاب و سنت، توحید توحید توحید، تو اس کی آڑ میں یعنی سب لوگوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بتا رہے تھے عزیز کہ وہ ایک خاص طرح کا لوگوں کا ذہن ہے، اور وہ جیسے ائمہ کو بالکل پرے کار کی اہمیت نہیں دیتے، اور ایک خاص طرح کا سنت کا تصور ہے، اور توحید کا اور سنت کا،
تو پتہ نہیں کوئی کہاں کوئی بحث چل پڑی عقیدے کے مبحث میں، تو امام نووی علیہ رحمہ بھی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو کوئی بھی لپیٹ میں آ سکتا ہے نا، یعنی امام احمد بن حنبل کو بھی کہہ دیں گے جی وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ، امام ابن تیمیہ جن کا بہت ذکر کرتے ہیں، پتہ لگے کہ بھئی وہ جو آج کل ان کے نظریات ہیں وہ میچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ یعنی میں وہ مدارج السالکین کتاب مجھے بہت پسند ہے، تو وہ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ، ظاہری بات ہے وہ کہیں کہیں تعلیقات کرتے ہیں، یعنی ابو اسماعیل حربی انصاری جو ہے جن کی کتاب ہے منازل السائرین، لیکن وہ اس کا اسلوب بالکل فرق ہوتا ہے، اور وہ اس پر پہ لکھتے ہیں، لیکن اب جو ان کے آگے جو لوگ اب اس پہ تعلیقات لکھتے ہیں تو وہ ان کی درگت بنا رہے ہوتے ہیں حافظ ابن قیم۔ یہ انہوں نے بات کی کہ یہ بھی بالکل بیکار ہے، یہ بھی بالکل فضول ہے، اور یہاں پر وہ اس کام میں پڑ گئے اس کام میں پڑ گئے۔ تو بہرحال ہاں میں بتا تھا کہ امام نووی علیہ رحمہ کے بارے میں کوئی تحقیق سامنے آئی کہ وہ تو ایسا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اور پھر ایک نوجوان نے جو ہے یہ بات بتائی کہ بھئی کہا کہ بھئی ہمارے یہ جو جوتیاں ہیں نا، تو ہماری یہ جوتیاں بھی جو ہیں وہ امام نووی سے افضل ہیں، کیونکہ امام نووی تو جو ہیں وہ تو توحید کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا امام نووی علیہ الرحمہ نے تصوف پہ بھی کچھ کلام کیا ہوا ہے، میں نے نوٹ کیا بات، وہ اسی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کینسل کلچر، لیفٹ کا ایک تصور ہے کینسل کلچر، کہ ہر چیز کو کینسل کر دینا۔ تو بھئی جو اشعری ہے جو ماتریدی ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ یعنی اس امت کے جو ہے 90-95 جو اکابرین، مطلب اس تاریخ میں تو سارے ہی، آج کے بھی 90% اہل سنت کو آپ نے اہل سنت سے نکال دیا، یعنی تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہا، تمام اصولیین، ٹھیک ہے، تو تمام صوفیہ وہ ایک سٹروک میں آپ نے فارغ کر دی۔ تو ایک یہ مصیبت ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے صبح و شام، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عقیدت و محبت کے پردے میں، عقیدت و محبت کے پردے میں شرکیہ عقائد و افعال سے بچیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ دوسرا یہ اس کا اینٹی تھیسس ہے کہ بھائی آپ جو ہے عقیدت اور محبت اور یہ وہ کرا کے آپ جو ہیں وہ بالکل ہی خدائی بنا لیں۔ اور جیسے تصور یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف جماعتوں میں، تحریکوں میں، حلقوں میں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اللہ میاں تو غائب ہی ہو گئے، اللہ میاں غائب۔ یہ جو ہمارے ایک صاحب تھے، بڑے فاضل آدمی، بہت پڑھے لکھے اور بڑے انشا پرداز بھی، ادیب بھی، اور بڑے وائز۔ اب ظاہر ہے وہ عقیدہ ظاہر بات اہل سنت سے خارج ہیں، اہل تشیع کے یہ جو علامہ نقوی صاحب تھے، تو ضمیر اختر نقوی، تو وہ تو آپ کو نا سوشل میڈیا تو ہر عالم کو میم بنا دیتا ہے نا، ان کو تو پوری ذات کو ہی میم بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا پتہ نہیں کیا تھا، لڈن، ہاں لڈن جعفری، اور یہ سب باتیں ہو گئی۔ تو وہ ان کی ایک پرانی اس طرح کی کلپ ہے، تو انہوں نے کہا جی آج میں جو ہے ایک شخصیت پہ گفتگو کروں گا جو بہت ہی مظلوم شخصیت، ٹھیک ہے، جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو مطلب وہ یہ ہے نا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں سیدنا علی کا، سیدنا حسین کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اپنے ائمہ کا، اپنے پیروں کا۔ ایک شخصیت جیسے معاذ اللہ بہت ہی کوئی مظلوم ہے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اور وہ شخصیت کون ہے؟ اللہ میاں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کئی جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی نہیں ہوتا، اور مطلب بلکہ جس سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ فلانے کا سلسلہ ہے، اس صاحب سلسلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں، یعنی وہ جو امیجیٹ جو حضرت صاحب ہیں نا، شیخ صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، مرشد ہیں، الاستاذ، یا ان کو عجیب عجیب نام دیے ہوئے ہیں، بس انہی کی باتیں ہر وقت ہو رہی ہیں۔ اللہ رسول تو بہت دور کی بات ہے، وہ جس کے نام سے وہ سلسلہ، جو حضرت تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت تھانوی کا نام آپ لیے جا رہے ہیں، حضرت تھانوی کو پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ یا ان کی کوئی سوانح ہی پڑھی ہے، یا کچھ چیزیں دیکھی؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اشرف السوانح پڑھی ہے آپ نے؟ وہ آپ نے پڑھی نہیں۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ عقیدت و محبت کے پردے میں شرکیہ عقائد و افعال سے بچیں۔ نمبر 3 وہ فرماتے ہیں تحقیق کے پردے میں خودداری و تنقیص سے بچیں۔ تحقیق ہو رہی ہے اور پھر فکر ہو رہا ہے، اور یہ جو حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس دور کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ خود رائی ہے۔ بھئی ہم کسی کی بات کیوں سنیں، ہم کسی کو بڑا کیوں بنائیں؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو 3 مہلکات ہیں، اعجاب کل ذی رأی برأیہ، کہ ہر رائے والے کا اپنی رائے پر جیسے اتراتے رہنا کہ جی ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، ہم نے ایسا سوچا ہے۔ تو تحقیق کے پردے میں خودداری و تنقیص سے بچیں۔ نمبر 4 دین، اچھا یہ چوتھی بات بہت اہم ہے جو ہم نے بھی حضرت سے سنی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ اس کو اپنے انداز میں بیان کریں۔ دین کے کسی ایک شعبے کو تقابلی انداز میں پیش کرنے سے بچیں۔ تو یہ بات ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ اکابرین نے فرمایا کہ بھئی اپنے ذوق کو دین نہ بنانا، اپنے ذوق کو دین
نہ بنانا. یہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کئی جگہ کہا ہے کہ بھئی تمہیں اگر کوئی کسی چیز کا ذوق ہے تو اس کو ریڈکشنزم کہتے ہیں. مڈرنٹی کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ریڈکشنزم. ٹھیک ہے، تو یہ اہل مذہب میں بھی آ گیا نا. اصل چیز تو ہے وہ تو تزکیہ ہے، سب کچھ جہاد ہے، اصل تو علم پڑھنا پڑھانا ہے، اصل چیز تو خدمت خلق ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز جو ہے وہ تو جو ہے انقلاب لانا ہے یا خلافت قائم کرنا ہے. یعنی یہ جو ریڈکشنزم ہے، اور پھر آپ ٹکراتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ بھئی چونکہ آپ کو اپنا آپ جسٹیفائی کرنا ہے تو پھر اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی ہمارا کام جو ہے وہ سب سے بڑھیا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا اصلی تے وڈا کام، اصلی تے وڈا کام یہی ہے. باقی ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا، بیچارے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں تو ہمارے شیخ کو، ہمارے امیر کو، ہمارے استاد کو، ہمارے مرشد کو ہی سمجھ میں آئی ہے، اور پوری بات سمجھ میں آ گئی. اور اب وہ جیسے ون ونڈو آپریشن ہوگا، سب کچھ یہیں سے ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. وہ میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی، بڑی اچھی بات کہاں سنی تھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ بھئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ دین یا ایک جگہ سے مل جاتا تھا، دنیا کے لیے تھاں تھاں جانا پڑتا تھا، اس دکان سے یہ، اس دکان سے. کہتے ہیں اب الٹا ہو گیا. اب تو خیر وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، یعنی اب تو فزیکل سٹور بھی ختم ہو رہے ہیں. نہیں لیکن کیا وال مارٹ ہے اور فلاں ڈما ہے، تو کہتے ہیں کوئی کچھ ایسے سٹور ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ سوئی سے لے کے جہاز تک سب کچھ ملے گا. یعنی دنیا میں ون ونڈو آپریشن ہو گیا، دین میں اب آپ کو تھا پھرنا پڑے. یہ بہت اچھی بات کہ بھئی ہمیں یہ کام آتا ہے، ہم اس شعبے کا کام کر رہے ہیں، آپ ہم سے یہ چیز لے لیں. ٹھیک ہے، فلاں چیز جو ہے آپ فلاں بزرگ سے لے لیں یا فلاں صاحب سے لے لیں. تو ویسے تو دین سیکھنے کا عمل بھی ایسے ہی ہوتا تھا. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ایک بلڈنگ میں آپ کو سارے علوم کے پڑھانے والے ایک نظم کے ساتھ مل جائیں. آپ کو عقیدہ پڑھنا ہے وہاں چلے جائیں، حدیث پڑھنی ہے وہاں چلے جائیں، وہاں یہ تفسیر پڑھنی ہے آپ وہاں چلے جائیں، اصول پڑھنے ہیں وہاں چلے جائیں، فقہ پڑھنی ہے وہاں جائیں گے نا. رحلات کریں گے آپ، اور رحلات کے ذریعے اشخاص سے جو ہے وہ دین سیکھیں گے. بہرحال، اور ان کی جو تحریک ایمان و تقویٰ ہے اس کی کچھ بنیادی اصول ہیں. 8 باتوں کو اپنا حال بنانا ہے. نمبر 1 توحید، تعظیم شاعر اللہ اور اسلاف کا ادب. نمبر 2 ذکر و عبادت. نمبر 3 تعلیم و تعلق. دیکھیں میرا کوئی فارملی تعلق اس تحریک ایمان و تقویٰ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میں اس کا کوئی رکن ہوں، نہ میں اس کا کوئی ممبر ہوں. تو لیکن ایک اچھی بات ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں. نمبر 4 حسن خلق. نمبر 5 خدمت خلق. نمبر 6 دعوت و تبلیغ. نمبر 7 جہاد. نمبر 8 اخلاص نیت. ابھی میں جو حاضر ہوا تھا تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بات عرض کی تھی کہ یہ جو مرکز ہے کربوگا کا، یہ کم از کم آپ سمجھ لیں 4 طرح کے لوگوں کا جیسے ایک مرکز تھا. تبلیغ کا یہ مرکز تھا، جہاد کا مرکز، جہاد افغانستان وغیرہ میں ظاہر بات ہے وہ تھا سب لوگ، اور باقی معاملات اس کا مرکز تھا. نمبر 3 پھر یہ جو سلوک و ارشاد ہے، اور پھر علم. یعنی وہاں پہ مدرسہ تھا نا، اور حضرت مفتی صاحب خود تخصص میں پڑھاتے تھے، یعنی باقاعدہ مفتی تھے، مدرس بھی تھے نا. تو یعنی آپ دیکھیں نا کم از کم 4 دینی خدمتیں وہاں سے ہو رہی ہیں. اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عام طور پہ جب کمپیریزن کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ ایک کام کو اونچا کیا جاتا ہے، ایک کام کو نیچا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سب سے اونچا کام تو جہاد کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مدرسے کا ہے، پھر اس کے بعد تبلیغ کا ہے، اس کے بعد یہ ہے. ہم جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں سب سے نچلا کام ہے. اب یہ اچھی بات ہے نا، ایک آدمی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو اتنا نیچا، لیکن یہ تواضع ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہائرارکی میں ہم کہاں کھڑے ہوئے، اور اپنے آپ کو جیسے نیچے رکھیں نا. اور ہر آدمی ایسے ہی سمجھتا تھا پہلے کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں وہ دوسرے لوگوں کی خدمت گویا مجھ سے زیادہ بڑی. اسی طرح یہاں پہ ایک اور ان کا اصول کیا ہے، 5 باتوں سے پرہیز کرنا ہے. سوال کا مطلب یہاں ہے مانگنا، یعنی مال مانگنا. پھر طمع، اسراف و تبذیر، اپنی یا کسی کی چیز کا بے جا استعمال، اور فضول باتوں اور کاموں سے بچنا. اور پھر اس کے بعد 4 باتوں سے بچنا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا. اور 3 چیزوں میں اعتدال رکھنا ہے، کھانا، سونا اور بولنا. ٹھیک ہے، وہ قلت طعام اور قلت منام اور قلت کلام. عام طور پہ صوفیاء کے ہیں ایک چوتھی چیز بھی ہوتی ہے، قلت الاختلاط مع الانام. ٹھیک ہے، لیکن یہ کئی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دور میں شاید یہ کچھ لوگوں کے لیے اتنا مفید نہ ہو، چونکہ اس دور میں تو لگتا ہے نا کہ بھئی خلوت زیادہ خطرناک ہے. یعنی اسمارٹ فون کی وجہ سے نا اب خلوت بہت زیادہ خطرناک، اب جلوت سیف ہے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ریسنٹ فینومینن ہے. تو ورنہ اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اب اس قابل نہیں ہیں کہ انفرادی طور پہ ہمارے کیا حال ہیں، بدحال ہی ہیں سارے. تو نیک لوگوں میں رہنا زیادہ مفید ہے خلوت کی نسبت. لیکن اب تو صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی کہ اب تو بہتر ہے کہ آدمی لوگوں میں رہے.
ٹھیک ہے، لوگوں میں رہے، اکیلا رہنا خطرناک ہے، خاص طور پہ جب کہ آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے۔ بس یہ چند باتیں، یہ کتاب خاصی بڑی کتاب ہے اور غیر معمولی کتاب ہے، اور بلکہ وہ میں نے ایک روایت بھی نقل کی تھی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سنن دارمی ہے، اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ الگ سے بھی چھپتا ہے، تو اس میں ایک باب ہے، باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغیر اللہ، کہ اس بات پہ زجر و توبیخ کے جو اللہ کے ما سوا اللہ کے لیے علم حاصل کرے۔ تو یہاں پر ایک امام شعبی علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کیا انہوں نے۔ امام شعبی جو جن کا نام عامر بن شراحیل ہے، بڑے محدث تھے، تابعی تھے، یعنی سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئے اور طویل عمر پائی، 109 ہجری میں جیسے انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انما کان یطلب ھذا العلم من اجتمعت فیہ خصلتان، کہا کہ یہ علم جو ہے نا، العلم، قرآن و سنت کا علم، وحی کا علم، یہ کون صحیح معنوں میں حاصل کر سکتا ہے جس میں دو خصلتیں جمع ہو جائیں، العقل والنسک، العقل والنسک، ایک سمجھداری، فہم، فراست، اور ایک عبادت گزاری۔ یعنی آج جس بزرگ کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ہی چیزیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے پر، عبادت گزاری کو تو ہم نے ذکر کر ہی دیا، باقی آپ ان کی تصانیف دیکھ لیجیے، دہریت سے ایمان تک ان کی کتاب ہے، جو حضرت نے محض 35 برس کی عمر میں لکھی۔ آج بھی کتاب وہ بہت اہم ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ محض 46-47 سال کی عمر میں لکھی، یعنی لگتا ہے کہ جیسے طالبان کا جو پہلا دور تھا نا 96 میں، اس کے شروع میں یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے، تو یہ بھی 45-46 سال کی عمر میں حضرت نے تصنیف کی۔ تو العقل والنسک، تو کہتے ہیں کہ پھر امام شعبی کہتے ہیں کہ اگر وہ عبادت گزار ہوگا لیکن عاقل نہیں ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے نا، یہ تو صرف عقلاء، یہ تو علم ہے، اتنا بڑا علم ہے، عقلاء کو یہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ طلب نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ عاقل ہوگا لیکن عبادت گزار نہیں ہوگا، تو وہ تواضعاً یہ کہے گا کہ بھائی یہ جو امر ہے نا، یہ تو نساک ہی اس کو پا سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ویسے ہی وہ تھک کے بیٹھ جائے گا۔ تو جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں نا، عقل، شعور، فہم و فراست بھی ہے اور پھر عبادت گزاری بھی ہے، وہ ہے جو صحیح معنوں میں اس علم کی تحصیل کر سکے۔ اب وہ امام شعبی کہتے ہیں، امام شعبی جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو تابعین میں رہ رہے ہیں، بہت سے صحابہ کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں وَلَقَدْ رَحِبْتُ أَن يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا لَا عَقْلٌ وَلَا نُسُكٌ، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اب ان دنوں میں اب اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے یا اس کی طلب میں لگیں گے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، نہ ان کے اندر عقل ہے، نہ ان کے اندر عبادت گزاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں اپنے تاثر بیان کر رہے ہیں۔ یہ تاثر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک صاحب 21 میں پیدا ہوئے ہیں، تو اکابر صحابہ تو چلے گئے اس سے پہلے ہی، اب وہ دیکھ رہے ہیں اب 50-60 ہجری کے قریب اکثر صحابہ جا چکے، بہت تھوڑے سے رہ گئے، اور وہ تابعین کے سماج میں رہ رہے ہیں، خود بھی تابعین میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دو نسلوں میں جیسے تاثر کے حساب سے اتنا فرق نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی اس طرح کے اقوال سنے ہوں گے آپ نے نا، کہ بھئی سیدنا انس نے کہا یا اور لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر جو ہے تم صحابہ کو دیکھ لیتے، اکابر صحابہ کو، تو ان کو سمجھتے کہ یہ مجانین ہے، اور اگر اب تمہارے وہ کرتوت دیکھ لیتے تو شاید تم سے کوئی قتال کرنا شروع کر دیتے کہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ شدت تاثر ہے، حالانکہ اتنا فرق نہیں آیا تھا، لیکن بہت بنیادی فرق ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ سے روایت کی ہے، ان کا چلے جانا یہ بھی تاریخ انسانیت کا جیسے غیر معمولی واقعہ ہے نا، اور مطلب ان کے بعد والے لوگوں میں کتنی احساس محرومی تھی کہ دیکھیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کئی روایات آپ پڑھیں ریاض الصالحین میں اور جگہوں پر کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور آ کے کہتے تھے کہ بھئی آپ ذرا کچھ بتائیے ہم تمہارا، میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ان میں یہ چیزیں جمع ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ اہم کتاب ہے کہ بہت سی باتوں کو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے اور بہت واضح طور پہ بیان کیا، یعنی ایمانی اور اسلامی تحریک کی خاصیت، مسلمانوں کا شیرازہ کیوں جو ہے وہ بکھرا ہے، اور سیاسی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان موضوعات پر کلام نہیں کرتے کہ غلبہ دین کیسے ہوگا، دین، اور عام طور پہ تصور یہ ہے کہ علماء کو تو ان کاموں سے کوئی تعلق ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو جو عام طور پہ ڈیمونائز کیا جا رہا ہے کہ یہ تو پوجا پاٹ وغیرہ میں بس لگے رہتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ان کی رسائی نہیں ہے، غلبہ دین اور طاغوت اور یہ اور وہ، اس کو تو کانٹیسٹ ہی نہیں کرتے، یہ اس کے سامنے نہیں آتے۔
اس لحاظ سے مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بولڈ کتاب ہے یہ اسرار العروج جو ہے، بہت بولڈ کتاب ہے، اور بہت سے معاملات کو بہت ہی جیسے کھل کر انہوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے۔ بعض چند چیزیں بس اقتباسات سے میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پھر بہرحال یہ کتاب حاصل کرنی چاہیے جن لوگوں کو بھی جیسے تحریک اسلامی سے بھی دلچسپی ہے، احیاء اسلام سے بھی دلچسپی ہے، تو ایک عالم جو پختہ عالم بھی ہے اور اللہ والا بھی ہے، وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب بھی لگ بھگ کوئی 30 سال پرانی، 30 سال پرانی کتاب ہے، اس وقت وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ ایمانی اور اسلامی تحریک کی خاصیت کیا ہے، اور شیرازہ کیوں بکھرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ روح ایمانی اجتماعیت سے پرواز کر گئی تھی۔ یعنی وہی بات ہے کہ زوال آیا ہے، اور زوال کا اصل سبب جو ہے وہ کوئی معیشت نہیں ہے یا کوئی مادی ترقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ روح ایمانی جو ہے وہ ان میں سے رخصت ہو گئی۔ تو بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی وہ اس کے مظاہر کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ پھر ایک انہوں نے مبحث قائم کیا سیاسی تحریکات سے غلبہ اسلام کا مقصد کیوں حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تحریکات ہیں یہ ضروری تو ہیں لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں بتایا کہ عام طور پہ علماء بیان کرتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہیں ہنگامی ضرورتیں اور ایک ہوتی ہیں مستقل ضرورتیں۔ تو ہنگامی ضرورتوں کے لیے کچھ چیزیں غیر ضروری طور پر لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں، غیر ضروری طور پر ان میں نسبت و تناسب فرق ہو جاتا ہے۔ کسی دور میں نا ایک خاص کام ہو رہا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بہت زیادہ کوئی ایمفیسس یہاں زیادہ نہیں ہو گیا، تو ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے، ایک خاص دور میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نفاذ اسلام کے لیے غلط راستوں کا انتخاب الٹا نقصان کرتا ہے۔ اب یہ بہت اہم مبحث ہے کہ بھئی یہ بات کہ نفاذ اسلام ہو یہ ہم سب چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے لیے طریقہ کار صحیح استعمال نہ کریں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان سیاسی تحریکات میں بعض تحریکات وہ ہیں جو صرف اپنے ممالک میں نفاذ اسلام کے لیے اٹھیں، لیکن انہوں نے اسلام کی فطری اور بنیادی راہ کی بجائے ایسے راستوں کو تجویز کیا کہ ان پر چل کر خود کارکنان تحریک ایمان و اسلام کی روح سے خالی ہونے لگتے ہیں۔ جب خود تحریکات اپنے کارکنان سے اسلامی روح نکالتی ہیں تو وہ معاشرے سے ایماندار لوگوں کو چننے میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے یہ ہے کہ مغربی جمہوریت کی راہ سے اسلام کا نفاذ، اس پہ تفصیل سے انہوں نے بات کی کہ جمہوریت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے نا کہ چونکہ اس وقت ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تکفیری ذہن کے بھی ہیں اور وہ جمہوریت کو خاص طور سے ڈیمونائز کرتے ہیں، اور وہ دینی جماعتیں اور علماء جو موجودہ الیکشن وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو بہت سخت نکیر کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں حضرت کی ان چیزوں کو، لیکن وہ ابیوز ہو رہا ہے نا۔ یعنی بہت سخت سخت باتیں بھی انہوں نے کی ہیں جمہوریت کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں، اور بہت مدلل گفتگو ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ تاثراتی باتیں کر رہے ہیں یا کچھ اور معاملات کر رہے ہیں، لیکن ایک ہے جب وہ تصورات کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ مفتی بھی ہیں، وہ مفتی بھی تو ہے نا، تو کیا وہ فتویٰ وہ دیں گے؟ اصل میں اس وقت گڑبڑ کیا ہو رہی ہے کہ بہت سے ایسے بیانیے آپ جمع کر لیتے، مولانا یوسف بنوری صاحب نے یہ کہا تھا، مفتی شفیع صاحب نے یہ کہا تھا، اچھا یہ کہا تھا تو کیا انہوں نے فتویٰ دیا تھا؟ اچھا اور کیا وہ تو ان جماعتوں میں شامل رہے بہت سے لوگ جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں؟ یعنی یہی جو مثال کے طور پہ مفتی وقار الدین شاہ صاحب ہیں، یہ بہت محبت کرتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، بلکہ کئی انہوں نے تقریروں میں مذاق میں کہہ بھی دیتے، شاید 3-4 سال چھوٹے ہیں ان سے۔ انہوں نے کہا کہ تم مختار الدین صاحب کو سمجھتے ہو کہ پیر ہے، میں ان سے بڑا پیر ہوں۔ وہ مذاق کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان، تم مختار الدین صاحب کو سمجھتے پیر، میں اس سے بڑا، میں چھوٹا پیر نہیں، میں بڑا پیر ہوں۔ تم مجھے سمجھتے تھے کہ میں جیسے مجھے پتہ کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ مطلب مفتی تقی عثمانی صاحب اور وہ مختار الدین صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ابھی کچھ سال پہلے سرپرست بنائے گئے تھے کچھ وفاق المدارس کے، ٹھیک ہے، ان میں سے 3 جو ہے وہ 2022 میں مفتی رفیع صاحب دنیا سے چلے گئے، ابھی دسمبر میں 29 دسمبر میں مفتی وقار الدین صاحب سب چلے گئے، اور ابھی 4 جنوری کو مولانا فضل الرحیم صاحب چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے، اور ایک میرا خیال ہے بلوچستان کے ایک عالم ہے، میں نام پوری طرح نہیں جانتا، تو وہ سرپرست رہ گئے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، یعنی کیا یہ جو ان کا بیانیہ ہے یہ فتوے میں ڈھلا؟ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ ابھی ہم کچھ عرصے پہلے ایک بڑے مفتی صاحب کے ہاں گفتگو ہو رہی تھی، وہ ایک جگہ غامدی صاحب پہ گفتگو کر رہے تھے ان کے خیالات پہ، اس پہ۔ اب وہ لڑکے والے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی حکم لگایا جائے۔ انہوں نے کہا بھائی میں اس وقت یہاں، وہ مفتی ہیں اچھے خاصے،
اور پڑھاتے بھی ہیں افطار. انہوں نے کہا میں یہاں مفتی کی حیثیت سے نہیں بیٹھا. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ ایک تصور واضح کر رہے ہیں لیکن انہی کے اقتباسات نکال نکال کے تکفیری حضرات بھی اچھالتے پھرتے ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ واردات کیسے ہوتی ہے. تو یہ مفتی ہے نا, کیا انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت حرام ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں شرکت جو ہے ناجائز ہے؟ جمہوریت بھی شدید تنقید کی ہے, وہ ایک نظری تنقید ہے اور اصولی تنقید ہے, اور ایک یہ ہے کہ عملاً کیا کرنا ہے. ان دونوں باتوں کو ذرا الگ الگ رکھنا چاہیے. لوگ اس میں خلط مبحث کر لیتے ہیں. پھر یہاں ہے کہ جمہوری نظام قوموں کے لیے تباہ کن ہے, اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مستحکم نہیں ہوتا, یہ چلتا نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ مباحث پڑھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ باتیں آج دنیا میں بہت کی جا رہی ہیں. بہت سے چائنیز مفکرین کو آپ سنیں نا تو وہ کہتے یہی ہیں کہ بھئی آپ کا مسئلہ ہو گیا ختم. 5-6 سال سے 10-15 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مڈرنٹی میں ایک مسئلہ ہے نا, سوشولوجی آف مڈرنٹی ایک کتاب ہے, اس میں یہی ہے کہ لبرٹی اینڈ ڈسپلن, کہ ایک طرف ہے فریڈم اور ایک طرف ہے آرڈر. چائنا والوں نے یہ سمجھ لیا کہ فریڈم پہ غیر ضروری زور دینا, لبرٹی پہ, یہ فیٹل ہے, اور اب یہ ویسٹ کی سمجھ میں بھی آ گیا. اسی لیے اب بدترین آمریت کا دور ہے. یعنی آپ سوچئے ٹرمپ کے پاس جتنی طاقت ہے اور جس طرح استعمال کر رہا ہے کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھی. یہ فضول باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. مطلق العنانی کبھی دنیا میں تھی ہی نہیں. ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں فرعون ایک تاریخی کردار ہے, پڑھ لیجئے وہ کیسے اپنے ملا کو, اپنے جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے. ملکہ بلقیس کیا کہا تھا کہ میں کوئی ما کنت قاطعۃ امرا, میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتی اب تک کہ تم شریک ہو. لوگ کہتے ہیں ملوکیت میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جدید سٹیٹ جتنی ہیجمونک ہے, کسی بادشاہ کے خیال میں بھی وہ طاقت نہیں آئی تھی اور کبھی وہ اتنا انکلوڈ نہیں کرتی تھی. ابھی اس نے کہا ہے نا کہ مجھے تو صرف اخلاق روکتے ہیں, جو کہ میں اللہ والا ہوں. ٹرمپ نے یہ کہا ہے نا, میں چونکہ عیسائی ہوں, اخلاق مجھے روکے, قانون نہیں مجھے روک سکتا. یہ اس نے کہا ہے, دن دہاڑے کہا ہے. کون ہے وہ روک کے دکھائے مجھے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنی طاقت اس وقت ہے تو بہرحال آرڈر, یہ تسلسل ہوتا ہے نا, تسلسل ہوتا ہے. ابھی آپ کے ملک میں جو فیصلے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے جمہوری نظام کبھی مستحکم, مستقل اور پائیدار اصولوں پر نہیں چلتا. لوگ آئے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو چائنا کی ترقی کا سارا سبب اس کی یہاں کنسسٹنسی ہے, ٹوٹیلیٹیرینزم ہے, سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے, اور پوری دنیا میں ریپلیکیٹ ہوتا ہے. یعنی ہم تو طالب علموں سے کہتے ہیں جمہوریت 100 سال نہیں نکال سکی, اس کا جنازہ جا رہا ہے اس وقت. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ بھول پن میں ہے. پوری دنیا میں اب دور پاپولزم کا ہے اور ٹوٹیلیٹیرینزم کا ہے. میں بتا رہا ہوں یہ باتیں جو اس میں کی گئی ہیں, یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ بڑی ایبسٹریکٹ باتیں ہیں, وہ نظر آ رہی ہیں. اور پھر ویسے بھی یعنی, اور یہ باتیں ظاہری بات ہے تمام بزرگوں نے کہی, حضرت تھانوی نے بھی یہ بات کہی ہے. اور مطلب دنیا کی کسی منطق سے آپ دیکھ لیں, عقلاً نقلاً موجودہ جمہوریت جس کا ایک ڈھکوسلا 100 سال چلا, اس کی وہ گنجائش ہی نہیں, اور اس کی بساط لپیٹی جا چکی ہے. اب کوئی جمہوریت وغیرہ کو مانتا کوئی نہیں. پھر اس کے اندر ایک مبحث ہے عروج و زوال, جو ہے اتفاقاً نہیں ہے. اس میں انہوں نے حضرت نے جو بات کہی ہے اس پہ جیسے کچھ طالب علمانہ ہمیں اشکال ہوتا ہے. وہ ایک پرانا مبحث ہے کہ بھائی ایک جو لمارک وغیرہ کے ہاں تھا نا, بقائے اصلح, سروائیول آف دا فٹسٹ. تو بہت سے جیسے اہل دین نے یہ بات کہی کہ جی ہمارا دین کا تصور ہے بقائے انفع, بقائے انفع, ٹھیک ہے, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. یہاں پر بھی بات ہوئی ہے. اصل میں اس سارے بیانیے میں تھوڑی سی جو ہمیں ایک لگتا ہے نا کہ جیسے وہ کمی رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی اہل مغرب نے بہت سے اصولوں کو اختیار کیا اور پھر وہ دنیا میں کامران ہوئے, اور انہوں نے کچھ ایسی اصول تھے جس کو اختیار کیا, وہ ہمارے اندر تھے تو ہم بھی غلبے میں آئے, جب ان کے ہاں آئے تو وہ بھی غلبے میں آئے. اس میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے اہل مغرب نے غلبہ کیسے حاصل کیا شاید اس کی پوری معلومات نہیں. تو اہل مغرب نے فلسفہ غلبہ محض کوئی اخلاقی اور علمی طاقت سے حاصل نہیں کی, لنڈن سے. وہ ویسے نا, یعنی یہ مولانا علی میاں علیہ رحمہ کے ہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بیانیے میں بھی ماذا خسر العالم میں ہندات المسلمین, اس میں بھی یہ کچھ تھوڑی سی لگتا ہے کہ مسئلہ ہے, صرف نظر ہو گیا ہے. یہاں بھی کچھ جگہوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے تمام یعنی تبلیغی جماعت کا ذکر کیا, جہادی تحریکوں کا ذکر کیا, اور پھر دینی اداروں اور تحریکات کے لیے چند ضروری اصول و آداب جو ہے وہ متعین کیے. اور اب یہاں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دینی خدمت کا کوئی طریقہ بھی فرض یا واجب نہیں, کہ صرف اسی طریقے کا اختیار کرنا ضروری ہے اور اس میں شریک نہ ہونے والے گناہگار ہوں گے, تو کسی جماعت اور تحریک کو یہ حق نہیں پہنچتا
کہ وہ اپنے کسی خاص طریقہ کار کو فرض یا واجب کا درجہ دے دے اور اس خاص طریقے میں شامل نہ ہونے والوں کو گناہ گار سمجھے یا ان سے نفرت کرے۔ یہ دیکھیں کتنی بنیادی بات ہے، موٹی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اکابر علماء بھی بعض اوقات، لیکن تبلیغی جماعت تو سب سے زیادہ روایتی ہے نا، سب سے زیادہ آرتھوڈاکس ہے، لیکن ان کے ساتھ چلنے والوں کی بھی ایک تعداد ایسی ہے جس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بار بار تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اکابر علماء کا جیسے ایک ہوتا ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ برسٹ کرتے ہیں، جب برن آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ہر بڑے عالم کی آپ کو کلپس مل جائیں گے ایسے، اس میں وہ بتا رہے ہیں، مفتقی عثمانی صاحب کے بھی ہیں کہ بس کرو یار، تھوڑا دیکھ لو۔ یعنی یہ خیال کرنا کہ یہ جو ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا ایمان کی محنت کا، ایمان کے بننے کا اس کے سوا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ لطیفے مشہور ہو جاتا ہے کہ مفتی شفیع صاحب کے پاس کو جا رہے ہیں کہ جی وہ بات ہے کہ جی آپ کو کتنا وقت لگا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی ایمان کی محنت کی ہے کہ نہیں کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ نہیں، ان کا خیال کے مطابق جیسے دین پڑھنا پڑھانا یا افتاء پڑھنا یا یہ کام کرنا، یہ کوئی دین کی محنت نہیں ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ سب سے آرتھوڈاکس جماعت کا میں بتا رہا ہوں، باقی جدید تحریکوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہر جماعت و تحریک اس بات میں تو حق بجانب ہے کہ وہ دوسرے اداروں، جماعتوں اور تحریکات کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرے اداروں، تحریکوں اور جماعتوں کے افراد اس جماعت اور تحریک کے مخصوص طریقہ کار سے استفادہ کرے، مگر کسی جماعت و تحریک کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ دین کے کسی شعبے کی اہمیت کو کم کر دے اور وہ کسی ایسے ادارے یا جماعت و تحریک کے ختم کرنے کے درپے ہو جائے جس نے واقعتاً دین کے کسی شعبے کو سنبھال رکھا ہے۔ مثلا نہ مجاہدین، صوفیہ، مشائخ اور مدارس والوں کے لیے یہ درست ہے کہ وہ تبلیغی اصلاحی تحریکات اور جماعتوں کی ٹانگیں کھینچیں، اور نہ تبلیغی و اصلاحی جماعتوں اور تحریکات کے لیے درست ہے کہ وہ مدارس اور جہاد کی اہمیت اور ضرورت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اب یہ وہی بات جو پہلے اصول میں بیان کی تھی نا، یہاں تفصیل سے بیان کروں۔ اور اگلی بات بہت اہم ہے، جماعتوں، تحریکوں اور اداروں کے ذمہ داروں کو ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ جن فرائض اور مقاصد کی ادائیگی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ان مقاصد کے اصول پر کارکنوں اور کام کرنے والوں کی نظر ہے یا ان کی نظروں میں سے صرف طریقہ کار ہے۔ جب بھی وہ اس کمزوری کو محسوس کریں تو کارکنوں کو سمجھانا چاہیے، بلکہ کبھی طریقہ کار میں بھی ترمیم و تبدیل کر کے عملاً اس بات کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ کار محض ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے مقصد نہیں۔ تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے نا، ہر دینی خدمت میں، یہ نہیں کہتے مطلب سب لوگوں میں نہیں، ایک تعداد ایسی ہے ان میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ذرائع مقاصد بن جاتے ہیں، اور دینی جماعتیں، تحریکیں، ادارے جیسے وہ اینڈ ان سیلف بن جاتے ہیں، میز نہیں رہتے۔ اور پھر آگے ہر تحریک، ہر جماعت، ہر ادارے وغیرہ کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کارکن کسی اچھے نام کے پردے میں برائی نہ پھیلائیں۔ مثلا شرک و بدعت کی تردید اور توحید کے پردے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین و تحقیر نہ کرنے پائیں، یا محبت کے حسین نام کے پردے میں شرکی عقائد یا اعمال نہ پھیلائیں، یا صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کرام کو حرف تنقید و تنقیص نہ بنائیں، یا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس پہ تنقید و توہین کے تیر نہ چلائیں۔ وہی بات کہ دونوں انتہائیں ہیں نا، ایک رافضیت ہے تو پھر ناصبیت بھی تو ہے نا۔ تو اہل سنت تو ہر مسئلے میں درمیان کی رائے اختیار کرتے ہیں۔ ہر تحریک و جماعت والے اپنے کارکنوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں کہ یہ تحریکات، جماعتیں اور ادارے ایسے ہیں جنہوں نے واقعتاً دین اسلام کے فرائض و ذمہ داریوں کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے، مخلصانہ طور پر اپنی ثوابدید کے مطابق جائز طرز پر دینی کام کر رہے ہیں۔ وہ ساری تحریکات، جماعتیں اور ادارے ہمارے ہیں، ان کے کاموں کا اعتراف کریں، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، ان سے تعلقات بڑھائیں اور ان کے ساتھ جائز تعاون کریں، کیونکہ انہوں نے بعض ان اہم شعبوں کو سنبھالا ہوا ہے جو امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کریں تو تمام مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جیسے بہت معتدل باتیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سادہ سی باتیں، عام سی باتیں، لیکن بہت اہم باتیں، اور ایک بڑے آدمی کی طرف سے جب یہ آتی ہیں تو پھر اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اگر حکمران اسلام کو حقیر سمجھنے لگیں تو کیا کرنا، یعنی اس مبحث کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ آپ نے ریاست کی شرط لگا دی ہے قتال کے لیے، اس کے کیا مضرات ہیں۔ یعنی اگر سارے ہی سیل آؤٹ ہو جائیں آپ کے حاکم تو پھر جہاد ختم ہو جائے،
یعنی افغانستان میں بھی جہاد ہوا اور بھی کئی جگہوں پہ جہاد ہوا، تو جیسے غیر ضروری طور پہ ریاست کی شرط لگانا، جبکہ بہت سی استثنائی صورتیں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی حاکم کو چاہیے کہ وہ دین کا دفاع کرے، اور تفصیل سے بتایا ہے کہ اس کو معزول کر دیا جائے، پھر یہ کیا جائے، اور پھر انہوں نے مراتب بتائے ہیں کہ بھئی ہر جو خرابی ہوتی ہے نا وہ کوئی طاغوت نہیں ہوتا، اور کفر بواح کسے کہتے ہیں، اور کب کیا کرنا چاہیے، کئی انہوں نے اس کی بتائی ہیں، تدریج بتائی ہیں کہ اگر یہ کرے تو ایسے ہٹانا ہے، یہ کرے تو ایسے ہٹانا ہے، یہ کرے تو ایسے ہٹانا ہے۔ یہ جو سمیرلی لوگ جو ہیں وہ فتوے دے دیتے ہیں، وہ بہرحال معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز میں نے یہاں نوٹ کی تھی، ہاں، اس میں انہوں نے جو چیز بہت زیادہ اہمیت سے جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ بات یہی ہے کہ بھئی پہلے یعنی ایسا نہ ہو کہ اصلاح کی خواہش میں یا نظام قائم کرنے کے لیے یا حکومت قائم کرنے کے لیے اتنا آبسیشن ہو جائے کہ جو بنیادی کام ہے، ٹھیک ہے، عبادات کا، اخلاص کا، دینی اعمال کا، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ پوری کتاب میں جگہ جگہ یہ تھیم اس میں بیان ہو رہا ہے، اور اس میں ابھی بلکہ جو حضرت تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے نا، اور وہ میں نے جملہ نوٹ کیا تھا ان کا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں دین کے طالب علموں میں اور فضلاء میں جیسے یہ بڑی فکر ہے کہ بھئی دین کی خدمت کرنی، دین کی خدمت کرنی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دین کی خدمت تو کر لینا، پہلے اپنی خدمت تو کر لو۔ بھئی تمہارے اندر کوئی اخلاص ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، نماز میں دل لگتا ہے نہیں لگتا، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کلونیل دور کے بعد نا لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ دینی اعمال ہیں، ذکر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگوں کی خدمت کرو، اور اب آپس میں خیر پھیلاؤ، تو اور اچھے پڑوسی بنو، تو لوگوں کو لگتا ہے اچھا یہ کوئی کام ہے، اس وقت تو دین گرا ہوا ہے، اس وقت تو طاغوت کا غلبہ ہے، شیطان ننگا ناچ کر رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس ہے نا، آپ ہمیں کوئی بڑی بات بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے تو کم سے کم جو ہے کوئی سماج سدھار کا پورا پروجیکٹ ہو، اور نظام کی تبدیلی کا بھی پورا بلو پرنٹ گویا ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ بالکل نئی بات ہے، یہ بالکل نئی بات ہے، اور اس کا سبب بھی ہے بھئی اس وقت جو ہے آپ کا نظم حکومت بھی قائم ہے، اور آپ کی جو ہے وہ قضا بھی قائم ہے، اور مدارس بھی ہیں، مطلب دین کے سیکھنے کی جگہ بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تاجروں کے سب اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، اور زوال ہے اس کے اندر، خرابی ہے، لیکن جب آپ کے ادارے ڈسمینٹل کر دیے گئے نا، اب جیسے لوگوں کو لگا کہ جیسے اب تو زیرو سے بات شروع کرنی پڑے گی، اس سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے جیسے عام سادہ سادہ دین کی باتیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کفایت نہیں کریں گی، یہ آپ نے بہت ہی کوئی ہلکا کر دیا، تو جیسے کوئی بڑی باتیں، بڑا ایجنڈا، کم از کم یعنی چلو اگر گلوبل لیول پر نہیں ہے تو ملکی سطح پر تو پورا ایک آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے۔ یہ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ بالکل ریسنٹ بات ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا سبب بھی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا سبب نہیں ہے، لیکن اس پہ غیر ضروری طور پر ایمفیسس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بعض بہت بنیادی باتیں جو ہیں وہ بھی پیچھے چلی گئیں۔ بس یعنی یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کتاب اچھی کتاب ہے، اور صاحب ذوق لوگوں کو پڑھنی چاہیے، اور پوری کتاب پڑھنی چاہیے، اور اس میں بہت اہم مباحث ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ تبلیغ کے فضائل بھی اس میں ہیں، جہاد کے فضائل بھی اس میں ہیں، تعلیم و تعلم کے فضائل بھی اس میں ہیں، اور حکومت کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ بدلنا یا نفاذ اسلام کے حوالے سے بھی اس میں مبحث موجود ہے۔ تو ایسا جامع بیانیہ کم ہے روایتی علماء کی طرف سے، اس وجہ سے بھی یہ کتاب جو ہے وہ غیر معمولی ہے۔